والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی اس مختصر گفتگو میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسان کو کبھی خود اپنے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ فکر بہت کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم جب کوئی شادی کرنے لگتے ہیں تو ہر پہلو کو سنوارتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی بات نہ کر سکے۔ اس بات کو ہم اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا غائبانہ تجھے کیا۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تب لوگ آپ کو کیا یاد کریں گے، تب لوگ آپ کو کیسے یاد کریں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اخلاق کا بہت اچھا تھا، لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ اس رائے کی اہمیت پہلے میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے دو واقعات رکھوں گا۔ اس رائے کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک میت گزری، لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑا ہی اچھا نیک انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا، یہ جنتی ہے۔ پھر ایک دوسرے موقع کے اوپر ایک اور میت گزری، لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی برا انسان تھا، بد اخلاق انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری گواہیوں پر فیصلے فرماتا ہے۔ انسانوں کی گواہی معنی رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا لین دین کیسا تھا، اس کے معاملات کیسے تھے، اس کی عبادات کیسی تھیں، اس کی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کیسا تھا، اس کی پاکی صفائی ستھرائی کیسی تھی۔ اب میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ اس دنیا کی مثال سے سناتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا میں سے ایک شخص کو منتخب کر کے اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ سنا ہے آپ نے نوبل پرائز کے بارے میں؟ سنا ہے نا کہ نوبل پرائز پوری دنیا میں سے ایک بندے کو دیا جاتا ہے۔ نوبل پرائز کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اس کے لیے اس شخص کو منتخب کیا جاتا ہے جس نے انسانیت کا فائدہ کیا ہو، انسانیت کا بھلا کیا، اس کو یہ پرائز دیا جاتا ہے۔ نوبل کا معنی ویسے بھی امن ہوتا ہے، نوبل امن کو کہتے ہیں، تو تاثر یہ ملتا ہے ہمیں کہ نوبل پرائز کا مطلب شاید یہ ہے کہ یہ امن کا ایک پرائز ہے، امن کا انعام ہے، جبکہ حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ الفریڈ نوبل نام کا ایک شخص ہے، امریکہ کا رہنے والا۔ یہ دراصل نوبل اس کا نام تھا، الفریڈ نوبل یہ اس کا نام تھا۔
الفریڈ نوبل وہ شخص ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا. ڈائنامائٹ آپ سمجھتے ہیں؟ بارود. ایک دھماکے سے، اس سے پہلے گنز ایجاد ہوئی تھی، ایک گولی سے ایک بندہ مرتا تھا. جب ڈائنامائٹ ایجاد ہوا، بم ایجاد ہوا، بلاسٹ ایجاد ہوا، تو ایک بارود سے سینکڑوں لوگوں کی جان جا سکتی تھی. اس کے ایجاد، ڈائنامائٹ کا ایجاد کرنے والا، بارود کا ایجاد کرنے والا، بم کو ایجاد کرنے والا الفریڈ نوبل تھا. الفریڈ نوبل کے بھائی کے نام کے آخر، کیونکہ نوبل ان کا خاندانی لقب تھا، تو اس کے بھائی کے نام کے آخر میں بھی نوبل لگتا تھا. اس کے بھائی کے نام کے آخر میں بھی نوبل لگتا تھا. اس کی زندگی کے اندر ایک فائٹ ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے. اس کا بھائی بھی فوجی تھا، اور اس جنگ کے اندر اس کا بھائی مارا جاتا ہے. الفریڈ نوبل جس نے بارود ایجاد کیا، اس کا بھائی مارا جاتا ہے. یہ زندہ ہے، لیکن خبر یہ پھیل جاتی ہے کہ الفریڈ نوبل جو بارود کا موجد ہے وہ مر گیا. مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی لوگوں کو. لوگ یہ سمجھے کہ یہ مر گیا، حالانکہ مرا کون تھا؟ اس کا بھائی. اگلے دن الفریڈ نوبل اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر جب اخبار پڑھتا ہے، تو اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر سب سے بڑی سرخی ہے، موت کا سوداگر خود بھی مارا گیا. موت کا سوداگر خود بھی مارا گیا. الفریڈ نوبل سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اس برے نام سے یاد کریں گے کہ میں موت کا سوداگر تھا، میں موت بیچتا تھا. اس دن اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس ایجاد سے کمائی جانے والی ساری دولت اس نے اکٹھی کی، اور ساری دولت اس نے وقف کر دی اپنے ایک ٹرسٹ کو، جس کا کام یہ تھا کہ پوری دنیا سے ان لوگوں کو چنو کہ جو دنیا میں امن پھیلاتے ہیں، اور نوبل کے نام سے اس کو پرائز دو، تاکہ دنیا مجھے موت کے سوداگر کے نام سے یاد نہ کرے، امن کے سوداگر کے نام سے یاد کرے. تو آج آپ نوبل پرائز کو موت کا سوداگر تو نہیں کہتے، آج آپ کیا کہتے ہیں؟ نوبل پرائز امن پھیلانے والا. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب آپ کو دنیا کیا کہے گی. یہ موت بیچنے والا تھا، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا تھا، لوگوں کے مال لوٹنے والا تھا، یہ بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، یا لوگ کہیں گے بڑا شریف النفس انسان تھا. اس پر فیصلے ہوتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. دنیا کے اندر ایک ہتھیار ایجاد ہوتا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں لوگ کس نام سے یاد کریں، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں. وہ بھی تو ہیں کہ جنہیں لوگ آج امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں لوگ آج امام احمد ابن حنبل کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں لوگ آج امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے نام آتا ہے تو بے اختیار رحمہ اللہ نکلتا ہے، بے اختیار ہماری زبانوں سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. دنیا مجبور ہے یہ کہنے کے اوپر کہ اگر ہم نظام خلافت میں سادگی کی کسی کی مثال پیش کر سکتے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ہم مثال پیش کریں سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. دنیا مجبور ہے کہ ہم سخاوت میں مثال پیش کریں تو مثال پیش کرنی پڑے گی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر ایک کافر جو ہے وہ ایک انگلش کے اندر کتاب لکھتا ہے جس میں وہ ان افراد کا چناؤ کرتا ہے جنہوں نے انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا، تو وہ بیچارہ باوجود اس کے کہ کافر ہے مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لکھنا پڑتا ہے کہ اس میں سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا. وہ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے یہ نہیں کہا یہ ظالم تھے، لوگوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے حق مارے تھے، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بد اخلاق تھے، لوگوں نے کہا انہوں نے انسانیت کو امن اور انصاف کا گہوارہ بنا دیا تھا.
دنیا کے اندر ایک یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے امام بخاری کی لسٹ میں آنا ہے یا آپ نے الفریڈ نوبل کی لسٹ میں جانا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں، ایک شخص ایک ہتھیار ایجاد کرتا ہے، اس کے ہتھیار کی طاقت یہ ہے کہ آج دنیا کی 106 افواج کے اندر وہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر گوریلا فائٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا وہ ہتھیار ہے۔ افغان وار کے اندر رشیا کے خلاف اس ہتھیار کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 کروڑ کے قریب وہ ہتھیار اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس ہتھیار کے بنانے والے کا نام تھا میخائیل کلاشنکوف۔ اس نے اپنے نام کے اوپر اپنے بنائے ہوئے ہتھیار کا نام کلاشنکوف رکھا۔ اپنی موت سے چند روز قبل میخائیل کلاشنکوف چرچ کو ایک خط لکھتا ہے۔ اس خط کے اواخر میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ مجھے میرے اس ہتھیار کی ایجاد نے زندگی بھر رات کو سکون سے سونے نہیں دیا۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا رہا اور یہ بات مجھے ہمیشہ ستاتی رہی کہ میری ایجاد سے مرنے والے تمام لوگوں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میری ایجاد سے مرنے والے لوگوں کی، بے گناہ مرنے والے لوگوں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس نے کہا مجھے زندگی بھر میری ایجاد نے سکون لینے نہیں دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب بخاری لکھی تو سکون سے راتوں کو سوئے کہ میں نے وہ کام کیا ہے جسے دنیا آخر تک یاد رکھے گی تو میرے نام کے بعد مجھے دعا دے گی۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کلاشنکوف ایجاد کرنی ہے یا آپ نے دین کا کوئی کام کرنا ہے جس کے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ بس ان واقعات سے یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔